ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی شخصیات گزری ان کے گزرنے کے بعد ان کی زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، سوانح حیات لکھی جاتی ہیں۔ وہ کسی کی بھی زندگی کی کتاب آپ اٹھائیں، وہ ولادت سے شروع ہوگی، وفات پہ ختم ہو جائے گی۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں برادری سے تعلق تھا، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ شادی ہوئی، یہ کاروبار کیے، یہ خدمات سر انجام دیں، ان تنظیموں میں رہا، اور فلاں جگہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے، کتاب زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ دھیمے لہجے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اس لیے ہم بھی ولادت سے شروع نہیں کرتے، اس لیے کہ ولادت سے حضور کی بات شروع ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا مسکرا دو یار میرے ساتھ، مجھے صرف دیکھنا ہے، وہ تو آپ فیس بک پہ بھی دیکھتے رہتے ہو۔ اب میرے ساتھ کچھ باتیں کیجئے، میں باتیں کرنے کے لیے آیا۔ صبح 10 بجے میں نے سفر شروع کیا، جہاں میں تھا 10 بجے میں گاڑی میں بیٹھا اور بمشکل مغرب کی نماز کے وقت یہاں پہنچا۔ مغرب کی نماز یہاں پہنچ کر ادا کی۔ راستے میں کہیں نمازوں کے لیے ہی بریک لگائی ہے، تو اتنا لمبا سفر میں نے آپ سے باتیں کرنے کے لیے کیا۔ سبحان اللہ ذرا کہہ دو۔ اور ویسے بھی ماتھے پہ بل چڑھے ہوئے ہونا تو وہ اچھے نہیں لگتے، اب مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع ہی نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میں بڑے نازک سے جملے بولنے لگا، ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم۔ کسی نے اگر یہ سمجھا کہ میلاد سے شروع ہوتی ہے بات تو میاں ایسا نہیں، اور کسی نے اگر یہ سمجھ لیا کہ وفات پہ ختم ہوتی ہے بات تو میاں ایسا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ولادت سے شروع نہیں ہوتی بات، وفات پہ ختم نہیں ہوتی بات۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ سارے تکلیف نہ کریں، سنی بولا کریں صرف، پھر ذرا بولیں سنی بولیں، اور سنی بھی وہ بولا کریں جو اوپر سے بھی سنی ہیں اندر سے بھی سنی۔ میرے آقا کا تعارف، کرسی والے ہوں تھوڑی دیر تو بعد کرسی کو نہیں ہونی، ناراض نہ۔ اچھا تو تھوڑا جب مسکرا کے بولو میرے نا، سبحان، ناراض نہ ہو، یہ گازرائے تفنن جملہ کو کہہ دیا ہو تو۔ ایک رب تھا۔ یہ میں نے جملہ اس لیے بھی لانا چاہا گفتگو کے شروع میں کہ اس میں بھی انشاءاللہ ختم نبوت نظر آئے گا۔ جس طرح آج یہ اس گاؤں میں تھنیل کمال میں یہ خوبصورت محفل سجی ہے، جلسہ سجا کے ہم بیٹھے ہیں، جلسہ منعقد کیا ہے۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں رب نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم، محفل ختم۔ دوسرے جلسے میں اللہ نے نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، پابندی لگا دی صرف نبی آ جائیں۔
हाय हाय हाय, सिर्फ नबी, सिर्फ रसूल, सिर्फ पैगंबर, सिर्फ नबी, और कुरान ने उसकी मंजर कशी की है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। सिर्फ नबी, सिर्फ नबी। सादा लफ्जों में माना इसलिए कर रहा हूं ताकि हर बंदे के ज़हन में ये माना बैठ जाए। उस महफिल में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था। मुझे आपकी सुभान अल्लाह का लुत्फ नहीं आया, मैं और सादा करने लगा हूं, लेकिन हुण भी जेड़ा नाम बोलिया तो फिर मैंने दुख से होएगा ना। जो उस महफिल में नहीं था ना वो नबी नहीं। हाय हाय हाय, जो उस महफिल में नहीं था ना वो नबी। अल्लाह, मुझे पता कैसे चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? आज कोई उठकर कहे उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? इतनी औखियां गल्लां तो मैं नहीं कर रहा, तुसी औखा बना रहे हो। क्यों मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब? आज कोई कहे उस महफिल में मैं भी था, 1.25 लाख अंबिया। ये उमैर ने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हाफिज उमैर, इन्होंने ये महफिल सजाई है। थनील कमाल से भी लोग आए हैं, मजाफात से भी आए हैं, मंगवाल से भी माशाअल्लाह आए हैं, मिनवाल से भी आए हैं। सुभान। और भी दाएं बाएं से मैं देख रहा हूँ। बाबा जहांगीर साहब देखे कहाँ से चल के आ गए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मेरे ख्याल में सैकड़ों में मजमा होगा। कुछ बोलो यार, सैकड़ों में मजमा होगा। सुबह एक बंदा उठकर कहे ना उमैर साहब को या कारी अब्दुल मालिक साहब को कि रात जो जलसा हुआ मैं भी था, तो सैकड़ों में भी होने के बावजूद ये नहीं फैसला कर सकेंगे कि पत्नी था या नहीं था। था या मुमकिन है हो? अल्लाह 1.25 लाख अंबिया, मुझे कैसे पता चले? आज कोई उठकर कहे उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वहां था या नहीं था? ये वहां था या नहीं था? क्योंकि कुरान मजीद में चंद अंबिया के नाम हैं और 1.25 लाख अंबिया हैं। अल्लाह नाम नहीं, कोई इशारा चाहिए, और ये इशारे भी बड़ी काम कर जाते हैं। वो जिस तरह एक मशहूर कहावत है कि किसी ने हजरत अली उल मुर्तज़ा से सवाल किया कि हजरत कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? अब जानवरों की तादाद हजारों से भी ज्यादा है, तो हजरत अली क्या फरमाते? कलम कागज लेकर आ, मैं लिखवाता हूँ। शेर के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं, रीछ के बच्चे होते हैं, बंदर के बच्चे होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। पूरे हो सकते थे? क्या कहने हजरत अली के? हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। क्या कहने हजरत अली के? हजरत अली फरमाते हैं तुझे नाम नहीं बताता, तुझे एक निशानी बता देता हूँ, खुद जाके देख ले। निशानी बता दी हजरत अली ने, फरमाया जिन जानवरों के कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर हैं अंडे देते हैं। सुभान। अब आपने अपने कानों को हाथ नहीं लगाना। एक और साहब आ गए, उसने आके यही सवाल किया हजरत अली से कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। हजरत अली की शख्सियत देखिए। अब हजरत अली ने यह जवाब नहीं दिया जो इसे दे चुके थे। उसे दिया कि जिनके कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर हैं अंडे देते हैं। दूसरे बंदे ने यही सवाल किया तो हजरत अली फरमाते हैं जो खुराक चबाते हैं बच्चे देते हैं, जो निगलते हैं अंडे देते हैं। अल्लाह निशानी बता दीजिए उस महफिल में कौन कौन था। आज कोई उठकर कहे कि उस
اس محفل میں میں بھی تھا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن مجید کا طالب علم ہو توجہ رکھنا، قرآن میں اللہ ایسے موتی دیتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں نشانی بتانے لگا ہوں۔ اس محفل میں صرف نبی تھے، میں نے نبیوں کو کہا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، شرافت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تم سارے کے سارے پہلے جاؤ گے، تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا۔ سبحان اللہ، جڑا خوش ہوئے وہ ذرا بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، پھر میرا رسول آئے گا، تم پہلے جاؤ گے وہ بعد میں آئے گا۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اب رسول تو 313 ہیں، مجھے کیا پتا چلے گا آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدھا ٹائم تو میرا یہی لگ جائے گا آپ سے سبحان اللہ کہلوانے میں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تذکرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عالم ارواح سے۔ عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے، ماں کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ میں آئے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے بطن میں ہیں، میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم ہو جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر چھایا کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں چلتی ہوں پتھر مجھے سلام کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، کنویں کا پانی منڈیر کے اوپر آ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں گھر میں پہنچتی ہوں، آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ پھر ولادت ہے تو مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سنوری گئی، آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رزق آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشان بے نشان بن کر، رسول اللہ آئے میرے رب کی عطا بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاسم العلوم والخیرات، رب کی مہربانی ہے۔ واہ 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 واہ۔ کیا بات ہے؟ بڑا پیارا مہمان آیا ہے، مولانا عبد المالک جی، خدا مبارک ہوئے، باقی جہانگیر کا ڈگری 2 سال آیا ہے۔ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ اللہ بابا جی کو سلامت رکھے، اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے خیال میں اب بابا جی کے اس جذبے کے بعد آپ کو کوئی ماڈل دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیا خیال؟ اور بیٹھے ہوئے بھی ماشاءاللہ یہ سٹیج پر ہیں، نمایاں نظر آتا ہے بندہ سٹیج پر، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ سننے کا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی رہے۔ قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی نبوت ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے زمانی ختم نبوت، زمانی نبوت کہ میرے آقا کے لیے زمانے کی تخصیص نہیں ہے، میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی ہے۔ جو پہلے نبی تشریف لائے وہ قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، اور ایک وقت میں کئی نبی، ایک نبی یہاں کچھ فاصلے پہ ایک اور نبی، اسی لیے تو ہر نبی نے آ کر قوم کو مخاطب کیا، مخاطب ہوئے، اپنے قبیلے کو خطاب فرمایا۔ لیکن میرے آقا جب تشریف لائے تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، قوم کو خطاب نہیں کیا، قبیلے کو خطاب نہیں کیا، بستی کو خطاب نہیں کیا، شہر والوں کو خطاب نہیں کیا، قریشیوں کو خطاب نہیں کیا، عربیوں کو خطاب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف عربی، سامنے صرف ہاشمی، سامنے صرف قریشی۔ میرے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے یہاں بستا ہے، کسی اور خطے میں رہتا ہے، آج ہے، آنے والے زمانے میں آئے گا، یا ایھا الناس، جو بھی آدم کا بیٹا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا۔ میرے آقا کی نبوت ہر زمانے کے لیے، میرے آقا کی نبوت ہر خطے کے لیے، اس لیے جو پہلے نبی آئے قوموں کے نبی، لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، میرے آقا جنات کے نبی، میرے آقا ملائکہ کے نبی، میرے آقا حور و غلماں کے نبی، میرے آقا شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، میرے آقا سدرۃ المنتہا کے نبی، تحت الثری کے نبی، میرے آقا نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیام
یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ اب میرے خیال میں اس سے پہلے کہ یہ ایک دفعہ پھر ٹرپ کر جائے آپ کی طرح، میں جلدی جلدی جو آیہ کریمہ پڑھی ہے میں اس کی جانب آ جاؤں۔ ختم نبوت پر آپ صاحبان تھوڑی سی مجھے توجہ دیں گے؟ یہ سٹیج پہ جو آنا جانا ہے نا، میں اس سے ویسے ہوتا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، بڑی حساس سی طبیعت ہے میری، اس کی وجہ میرا کوئی بل نہیں آ رہا ہوتا ان کے آنے جانے سے۔ جو بات ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے بندہ کسی کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے سامعین کا ایک مزاج یہ ہے، آنکھ ہے نا، آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے فرنٹ پر تو پھسل جاتی ہے، وہ ڈھیلا ہے پانی کا، وہ یکدم یوں ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندے کو، بے اختیاری طور پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرنٹ والوں کو جو بھی بیٹھے فرنٹ پر جس انداز سے بھی بیٹھے خود یا بٹھائے جائے تو انہیں تھوڑا سا احتیاط فرمانی چاہیے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، اب تھوڑی سی توجہ مجھے درکار ہوگی، جو سادہ دل ہیں میرے جیسے وہ تھوڑا سا بول لیجئے گا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ ذرا یوں کر دیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے تو ڈاڈا لیکن میں مجبور ہوں۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی واعظ دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی عالم دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عمیر اگر اب آپ اٹھے نا تو میں آپ کے ساتھ اٹھوں گا انشاءاللہ۔ ہاں میں ادھر کی حرکت سے میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں، یہ آنا جانا پلیز بند کر دیں، یہ اشارے بھی بند کر دیں۔ یہی تو ہر جمعے کو تھوڑی سی ترتیب بنتی ہے کہ خطبے کے دوران اشارہ بھی منع۔ کیا خیال ہے؟ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی واعظ دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر اللہ دلیل دے۔ لیکن قرآن مجید میں رب کے بات کرنے کا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے۔ بس بیٹا پانی اب رکھ دیجئے، جون جولائی نہیں ہے اب۔ اللہ دلیل دے، اور اس کے دلیل دینے کا انداز بڑا پیارا ہے، اسلوب بڑا نفیس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا، قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ اگر ختم نبوت کے لیے دلیل اولاد کا نہ ہونا بنانا تھا تو اولاد ہوتی نا، اولاد ہوتی نا، اولاد ہوتی نا۔ اب یہ تھوڑا سا چیک بھی ہو جائے گا کہ جملے کسے کسے سمجھ آ رہے ہیں۔ اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا، ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ اولاد مشہور کرائی، آل
مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے اور واضح ہوتا رہے میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، میں معبود ہوں یہ عابد ہے، میں مسجود ہوں یہ ساجد ہے، یہ یلد ہے یہ یولد ہے، میں لم یلد ولم یولد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو واری میں آپ اور سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر میں گھر جا کے کہنی ہے، اب میں گھر سونی کہہ لینا اس نالو اتھو نالو سونی کہہ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا بنانا تھا دلیل، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا اپنا تعارف ہے۔ اچھا اولاد بیٹے دیے، قاسم دیے لے لیے، ابراہیم بیٹا ہوا پھر واپس لے لیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدشہ تھا کہ لوگ اسے بھی نبی کہیں گے، کیونکہ پہلے نبی آئے ان کے بیٹے بھی نبی، حضرت آدم خود نبی بیٹا شیش نبی، حضرت ابراہیم خود نبی بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی بیٹا یوسف نبی، حضرت سلیمان حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ تو یہ خدشہ تھا کہ محبوب کا بیٹا ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو اللہ کے محبوب کا بیٹا ہے، یہ بھی نبی، یہ بھی۔ اللہ اگر قاسم اور ابراہیم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں یہ اعلان ہو جاتا بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے تو مان لینی تھی بات۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، جناب قاسم بڑے ہو جاتے، جناب ابراہیم میری باتیں میں سمجھ آ رہی بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات کو ماننا تھا، کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھی، میرے آقا کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ مشکل بات کر رہا ہوں میں، دو ہی صورتیں تھی، یا نبی ہوتا، اسے یوں سمجھیے ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ سوچ لو ایک دفعہ پھر ادھر، میری تقریر ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ دائیں بائیں بھی ہو آئے تو پھر آ بھی جائے تے بریانی دا بھی حال پوچھ لے، حلوے دا بھی حال پوچھ لے تو پھر تقریر بھی شامل ہو جائے۔ این خیال استو محال استو جو۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہو، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی ہے، اس پیر کا بیٹا بھی ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ دورانیہ نہ دیکھا کرے میری تقریر کا کہ تقریر کتنی کی، دورانیہ نہ دیکھا کرے تقریر کا، یہ دیکھنا میں کر کیا رہا ہوں بات۔ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اب دو ہی صورتیں تھی، میرے محبوب کا بیٹا ہوتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر بیٹا نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے اور وہ بیٹے نبی ہوتے، اور میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ۔
مشکل بات تھی، میں نے کوشش کی کہ میں اسے سمجھاؤں لیکن میں سمجھا نہیں سکا میرے خیال میں۔ اللہ اکبر کبھی۔ اگر محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر بیٹا نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں نبیوں کے سامنے فضیلت پہ فرق آتا۔ جب نبی آتے ان کے بیٹے ہوتے ساتھ اور ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، اور حضور آتے بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا، تو محبوب کی فضیلت پہ فرق آتا۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پہلی بات ہی بڑی مشکل سے میں نے کی ہے، پر اگلی بات میں کیسے کروں؟ اگلی بات میں کیسے کروں؟ اگلی بات میں کیسے آپ کے حوالے کروں؟ ایک جملہ اور آپ کے حوالے کروں۔ امام اور خطیب کے لیے معذرت، امام اور مقتدی کے لیے ایک ضابطہ ہے شریعت میں، فقہ میں، توجہ رکھنا میری جانب۔ امام اور مقتدی کے لیے کہ جہاں امام کا مصلی ہے نا، اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس کی سطح مصلی کے برابر ہونی چاہیے۔ بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو گئی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی ربط ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گے۔ عموماً اتنے نازک مسئلے جلسوں میں بیان ہوتے نہیں، لیکن یہ بھی تقریر کی مناسبت سے، موضوع کی مناسبت سے آپ تک بات آ گئی کہ جہاں مصلی ہے نا امام کا، اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے، اب مجھے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے، ختم نبوت پر دلیل دینے لگا ہوں، اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس کی سطح مصلی کے برابر ہونی چاہیے۔ بعد والی اوپر نیچے ہو گئی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گی۔ اب مثال کے طور پر سمجھیے، اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے، یہاں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام محراب میں، مقتدی حال میں، امام محراب میں، مقتدی برآمدے میں، امام محراب میں، مقتدی صحن میں، رش زیادہ ہو گیا امام محراب میں، مقتدی چھت پر، امام محراب میں، مقتدی بیسمنٹ میں، شہروں میں رش زیادہ بڑھ جائے امام محراب میں، مقتدی گلیوں میں، امام محراب میں، مقتدی سڑکوں پر، وہ بھی ربط ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گے۔ لیکن یہ منظر صرف معراج کی رات نظر آتا ہے، امام اس جہان میں، مقتدی اس جہان میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا شان عمدی کا کمر میں ظہور ہے، ہر گل ہر خجر میں سونے محمد کا نور ہے۔ محمد کے نور کی روشنی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خود خدا اس کو بجھا سکتا ہے۔ تکبیر، محمد مصطفیٰ، کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ امام اس جہان میں معراج کی رات، مقتدی اس، تمام انبیاء عالم برزخ میں، حضرت عیسیٰ آسمان پر، عالم سما میں، حضور مسجد اقصی میں۔ میں صدقے جاؤں آپ کی سبحان اللہ۔ علامہ آلوسی نے اسے لکھا اس نقطے کو کہ کیا اللہ نے جو یہ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی، اس میں جو سب سے بڑی نشانی فرماتے ہیں کہ حضور اس جہان میں، انبیاء عالم برزخ میں، توجہ، عیسیٰ آسمان پر عالم سما میں، لیکن نماز میں بال برابر فرق نہیں آیا۔ اللہ نے بتا دیا محبوب یہ فاصلوں کے قید، یہ فاصلوں کی قید یہ اوروں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو میں نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے وہ زمانوں کے فاصلے ختم کر دیے اور اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے۔
لیکن سنیے واپس پلٹیے گا، ما کان محمد. سبحان اللہ. کچھ لوگ حیران ہیں، کچھ پریشان ہیں. حیران ہو سکتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، مجھے بات بھول جائے گی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ. بس یہ ایک نکتہ آپ کے حوالے اور رخصت ہو رہا ہوں. ولیکن رسول اللہ، تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے. لیکن یہاں پہ لگتا ہی نہیں، لیکن لگتا ہی نہیں. لیکن مگر پنجابی کے اندر پر. یہ اگر اسے اردو گرامر میں لے کے آؤ تب بھی لیکن نہیں لگتا. لیکن کا ایک محل ہے. لیکن کب لگتا ہے؟ بندہ کسی کو کہتا ہے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا پر تو پریشان نہیں ہونا. اے تے ہن سمجھ آ رہے تھے لیکن لگ گیا. سبحان اللہ. تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا، اے جڑا تو چاہ رہے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تو پریشان نہیں ہونا. یہ مطلب ہے او دی جگہ تے اے حل ہے. میں رخصت ہو رہا ہوں، یہ عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں. میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے. لیکن تو لگتا ہی نہیں. لیکن اللہ نے کیوں فرمایا ولیکن رسول اللہ؟ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی. اس کے سینے میں ہوتی ہے جو ماں ہو. سبحان اللہ. کیا بات. اس کے سینے میں ہوتی ہے جو یہ آپ کے معاشرے کی کوئی بات مثال عرض کروں. کسی عورت کے نال کوئی اولاد دی وجہ تو کم ایسا ہو جائے نا کہ وہ پریشان ہوئے، کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی پریشانی ہوئے تو کوئی ایسی عورت اس نو سمجھاوے جدی اولاد نہیں تو وہ کہے چھڑ پرے رہن دے کی ٹینشن لینی ہے. تو یہ کہندی ہے تنو کی پتا، تنو کی پتا، تیری اولاد سے نہیں، تنو ممتا دا کی پتا. عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے نہیں جو ماں ہو. مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے ہر سینے میں نہیں جو باپ ہو. اولاد چھوٹی ہے، شفقت کا معیار اور ہے. جب اولاد بالغ ہو جائے پھر باپ کی شفقت نقطہ عروج پہ پہنچتی ہے اسے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا تو نہیں. لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں. فرمایا نہیں ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے. اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو، رسول کے سینے میں اپنے ایک ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس شفقت کا مقابلہ نہیں. ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ. اور حضور کے سینے میں ایسی شفقت. میں ربیع الاول کے عنوانات کے حوالے سے جب گفتگو کر رہا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ربیع الاول ہے نا اس جملے کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے یہ بولنے لگا ہوں ولیکن رسول اللہ کے ساتھ. میرے خیال میں نے باتیں مشکل کر دی، مشکل کر دی، میں معذرت چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. یہ مجھے بھی پتا ہے کہ کسے زیادہ سمجھ آتی ہے، کس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں بول رہے ہوتے. سبحان. تھوڑی سی توجہ دینا مجھے. اس ولیکن رسول اللہ شفقت کے ساتھ چونکہ اس جملے کا تعلق ہے اس لیے بولنے لگا. ربیع الاول کے موضوعات کے حوالے سے میں نے لوگوں کو بتایا کہ محرم آتا ہے نا اس کے اندر ایک پیغام ہے، رجب کا مہینہ ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے. یہ جو ربیع الاول ہے نا اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. اور یہ پیغام پتہ کیا ہے؟ یہ ربیع الاول بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. اس جملے پہ صرف سنی خوش ہو سکتے کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو لاوارث ہو نا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو کدھر تھا، کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، 4 بجے رات کے کیوں آیا.
وہ 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور جس کا وارث ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا؟ سبحان، یہ باپ وارث ہے نا جوانوں، یہ پوچھتا ہے کدھر تھے؟ اور جوان بھی بیٹھے ہیں اس مجمع میں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ جوان سمجھتے ہیں دھند ہے، بڑی شدید دھند پڑ رہی ہے، سردی ہے، ابے نے دوائیاں بھی لے لی ہیں، غنودگی آ گئی ہے ابے کو، ابا سو گیا ہے۔ نہیں سوتا ابا، نہیں سوتا، اس کی نگاہیں رہتی ہیں دروازے کی جانب۔ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا؟ میں ٹھیک ہے نا؟ سفید ریش جڑے ابے نے وہ تے سر ہلا دے۔ ابے کو نیند نہیں آتی، کیوں؟ وہ وارث ہے۔ اگر میرے جملوں پہ توجہ کریں تو جملہ عرض کروں، یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، چند سال پہلے وارث، چند سال بعد بھی نہیں رہے گا، چند سال پہلے سے پتہ بھی نہیں تھا کہ تو نے اس کے آنگن میں آنا ہے۔ چند سال پہلے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تو نے اس کے دامن میں، آنگن میں، اس کی جھولی میں تو نے آنا ہے، اور چند سال بعد نہ وہ رہے گا نہ تو رہے گا، اور حشر کے میدان میں تو اس نے تجھے پہچاننا ہی نہیں۔ پہچاننا ہی نہیں۔ سن میں اگے بڑی اوکھیاں سمجھا رہا، جی میں پور نہیں پا رہے ہوں میں ہی جان گا۔ تور جاؤ، تور جاؤ، تور جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس نے تجھے حشر میں تو نہ تو نے اسے پہچاننا ہے، نہ اس نے تجھے پہچانا، نہ ابے نے بیٹے کو پہچاننا ہے، نہ بیٹے نے ابے، اور چند سال پہلے بھی تسے پتہ نہیں تھا یہ وارث نہیں تھا، چند سال بعد بھی نہیں، حضور قیامت تک کے وارث۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، حضور قیامت تک کے وارث ہیں۔ اور کیسے وارث ہیں؟ توجہ رکھنا جوانوں، بوڑھو، حضور کے امتیوں، امت کے لانے والوں، پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میں حوض پہ ہوں گا، جام پلا رہا ہوں گا، جبریل امین آئیں گے میرے پاس دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت پل صراط پہ پریشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کو چھوڑ دوں گا، میں پل کی طرف بھاگ جاؤں گا، میں پل پہ کھڑا رہوں گا، پھر جبریل امین آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت میزان پہ پریشان کھڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پل کو چھوڑ دوں گا، میزان کی طرف چلا جاؤں گا، اس ابے نے تو پہچاننا ہی نہیں، کیا بات ہے، اس ابے نے تو پہچاننا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں ان 3 جگہوں پہ دوڑتا رہوں گا، پل صراط سے حوض، حوض سے میزان، میزان سے پل، پل سے حوض، حوض سے میزان، اور اس وقت تک میں دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے گا۔ حضور ایسے وارث ہے، حضور ایسے وارث ہے۔ اور میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، اگر وارث کا لفظ آ ہی گیا ہے میرے لب پہ، میں موضوع تو کہیں اور لے کے جا رہا تھا۔ یہ جو وارث ہے نا ابا، یہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیرے پاس وقت ہی نہیں، تو میری سنتا ہی نہیں، میری تو مجھے جو زندگی رہ گئی ہے نا، یہ جو میری پینشن ہے مجھے کافی ہے، یہ جو میری کھیتی باڑی کی آمدن ہے مجھے کافی ہے، یہ جو اب بھی میں محنت کر رہا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، تیرے لیے تو کر رہا ہوں، تو میرے پاس بیٹھتا تک نہیں، تو میری سنتا تک نہیں، مجھے تو جو دکان سے کرایہ آ رہا ہے وہی کافی ہے، میری تو جو جمع پونجی ہے میری زندگی گزارنے کے لیے وہی کافی ہے، میں جو اب بھی بھاگ رہا ہوں تیرے لیے بھاگ رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، تو میری سنتا تک نہیں۔ حضور فرماتے امتیوں تم میری سنتے نہیں، میری سنتوں سے تمہیں پیار نہیں، میری
سنتوں کو رواج دینے سے تمہاری برادری میں ناک نہیں رہتی؟ میں تو معصوم ہوں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں تو اس کا محبوب ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ تو میری سنتا تک نہیں، تو میرے پاس آتا تک نہیں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ اسی لیے تو کھڑا ہوں، یا رب امتی۔ یہ ابا چند سال پہلے نہیں جانتا تھا کہ تو نے آنا ہے، حضور اس وقت کہتے رہے یا رب امتی۔ جب کچھ نہیں تھا تب حضور وارث ہے۔ قیامت کے روز حشر کے میدان میں پل صراط پر بھی حضور وارث ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، کوئی اور نبی۔ آخری جملہ آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں، بات بہت زیادہ دور چلی جائے گی اور لمبی ہو جائے گی۔ جتنے نبی آئے، سبحان اللہ، بس سبحان اللہ بھی مہنگی آخری، جتنے نبی تشریف لائے۔ اچھا اللہ نے جو یہ نبی، چلو اور سادہ کرتا ہوں، رسول، پیغمبر، پیغام لانے والے، رسول، نمائندہ، وہ کوئی پیغام لاتے تھے نا، وہ کوئی چیزیں لے کے آتے تھے نا، کوئی پیغام لایا کرتے تھے نا، جی کہ نہیں لاتے تھے؟ لاتے تھے نا، پیغام لاتے تھے، رب کی طرف سے احکامات لاتے تھے۔ اچھا وہ کیوں لاتے تھے؟ انسانوں کے لیے، توجہ رکھنا میری جانب، میں بڑا نازک سا جملہ بولنے لگا، بہت نازک سا۔ انسانوں کے لیے لاتے رہے، لاتے رہے، لاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، لاتے رہے، جاتے رہے۔ اس کا مطلب ہے رب نے بھیجنے کے لیے بھی کچھ چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ آسمان بنایا، تارے بنائے، سورج بنایا، زمین بنائی، ہوا بنائی، خلا بنائی، فضا بنائی، پانی بنایا، بہت کچھ بنایا، حور و غلماں کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، لیکن کچھ جو بھیجنی تھی چیزیں وہ بھی بنائی ہوئی تھی۔ کچھ اچھائیاں جو بھیجنی تھی، سادہ کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ نے بنائی ہوئی تھی نا۔ اللہ اس میں سے بھیجتے رہے نبی کو بھی، اور ساتھ اچھائی دے کے بھی بھیجتے رہے۔ نبی آتے رہے ساتھ اچھائی لے کر، ساتھ اچھائی لے کر، اللہ بھیجتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، آئے اچھائی لے کر انسانوں کے لیے۔ توجہ، آئے انسانوں کے، آتے رہے، آتے رہے۔ اب حضور اچھائی لے کر آئے تو حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رب نے جو کچھ بنایا تھا نا بھیجنے کے لیے، وہ سارا کچھ میں لے کے آ گیا۔ جب رب نے جو بھیجنے کے لیے اچھائیاں بنائی تھی، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وہ تمام کر دی رب نے اچھائیاں، وہ اخلاق تمام کر دیے، وہ سارا کچھ میں لے کے آ گیا۔ رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کنجوس بنو تے تہاڈی اپنی مرضی۔ حضور فرماندے نے رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی۔ جب رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں، اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ صدقے جاؤں میں، اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا۔ اچھا یہ نبی آتے رہے انسانوں کے لیے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہے، انسان تو آ رہے ہیں، انسانوں کا سلسلہ تو جاری ہے، انسان تو پیدا، انسان تو پیدا، آخری جملہ بول رہا ہوں، انسان تو پیدا ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ انسانیت تو آ رہی ہے، انسانیت کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، میں میزان پہ کھڑا رہوں گا،
میں पुलसिरात पे उम्मत के लिए खड़ा रहूंगा, लेकिन उम्मत ये याद रखे उनके लिए खड़ा रहूंगा मान आले व असहाबी, जो मेरे और सहाबा वाले होंगे। यही पैगाम खत्म नबूवत का है कि पहले नबूवत का सिलसिला चलता रहा, अब हुजूर जो आखिरी नबी हैं तो हुजूर की खत्म नबूवत के सदके उम्मत को खिलाफत मिली है। उम्मत को क्या मिली है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दामने